النہار فی اللیل، اور وہی تو ہے دن سے رات کو نکال لیتا ہے، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہی تو ہے کہ جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ اب دیکھو مرغی ہے، مرغی ایک جاندار جانور ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اس بے جان انڈے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ، اس ایک بے جان انڈے سے اللہ بچہ پیدا کر رہے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من تشاء بغیر حساب۔ پھر فرمایا انسان ہے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں جیسے رکھنے کے بعد یہی انسان پہلے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ پہلی صدا دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا ہو رہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام ہماری ماں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن وہاں سے آگے آؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہوں، تم اسباب پہ نہ چلو کہ تم اسباب کو سامنے رکھتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، پر میں نہیں، میں سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کیا کیا؟ میں نے جس طرح تمہیں تمہاری پہلی پیدائش ظاہر کی کہ ہم نے تمہیں ماں اور باپ کے ملنے سے پیدا کر دیا، اور تم یہ سمجھتے ہو، بھول چکے ہو کہ کیا شاید میں دوبارہ پیدا کرنے میں کیا کوئی طاقت نہیں رکھتا؟ فرمایا دیکھو تم کچھ نہیں تھے، تمہارا جسم ہوا میں تھا، تمہارے جو ذرات تھے جو ہے نا کھیتیوں میں تھے، سبزیوں میں تھے، پھلوں میں سے تھے، میں نے کیا کیا؟ سب کو اکٹھا کیا، اناج تمہارا اکٹھا کیا، کھیتوں سے میں نے اٹھایا، ہوا سے میں نے ذرات کو اٹھایا، پھلوں سے میں نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ غذا بنی تیری باپ کی، تیری ماں کی، پھر میں نے تجھے ان سے وجود دیا، ایک گندے قطرے سے، من نطفۃ خلقہ فقدر، کہ وہ قطرہ کہ جب تیرے بدن پہ لگے تو تجھے تکلیف ہو، جب تیرے بدن پہ لگے تو تیرا کپڑا خراب کرے، تیرے بدن پہ لگے تو تیرا جسم خراب کرے، ہم نے تجھے اس گندے قطرے سے وجود دے دیا، خلقہ فقدر من نطفہ، اللہ اکبر، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے کیا کیا؟ ثم السبیل یسرا، ہم نے تیری راستے کو آسان کیا کہ تو بچہ ماں اور باپ محبت سے بھرے، کبھی تجھے چومتے ہیں، کبھی تجھے سر پہ اٹھاتے ہیں، کبھی تجھے بوسہ دیتے ہیں، ہم نے تیری راستے کو آسان کر دیا کہ تمہارے ماں باپ کے دلوں میں تیرے لیے محبت ڈال دی، ثم اماتہ فاقبرہ، تم پروان چڑھتا رہا یہاں تک کہ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد وہی پہلی حالت جو بچپنے میں تھی، جب بوڑھا ہو چکا تو وہ دوبارہ لوٹ آئی، اب تجھے سنبھالنے کے لیے تجھے اپنی اولاد کی ضرورت ہے، تجھے سنبھالنے کے لیے تجھے ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جب تو بچپنے میں تھا تو تیرے ماں باپ تجھے سنبھالتے تھے، اب تیری اولاد تجھے سنبھالے گی، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ، فرمایا کہ جب تیری موت آ گئی تو موت آنے میں تجھے قبر میں رکھ دیا، قبر میں جب رکھا فاقبرہ، قبر میں رکھنے کے بعد اب جس طرح میں نے تجھے پہلے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اب تجھے میں قبر کی مٹی سے نکالوں گا، اس قبر سے نکالوں گا، اور پھر تو ایسے اٹھے گا جس طرح کہ ایک دانہ زمین کو پھاڑتا ہوا دوبارہ اٹھتا ہے، ثم اذا شاء انشر کلا لما یقضی ما امرہ، اے انسان فلینظر الانسان الی طعامہ، تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہ حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، میں دیکھ ان کھانے کی طرف دیکھ، تیرے لیے میں نے پھلوں کو تیرے لیے بنایا ہے، انار کو میں نے تیرے لیے بنایا، یہ جناب مالٹے اور یہ جناب سیب اور یہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، سبزیوں کو میں نے تیرے لیے پلا دیا، متاعا لکم ولانعامکم، پھر تو کیا کرتا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ میں نے جو تیرے فائدے کی چیز نہیں تو اپنے چپاؤں کو ڈال دیتا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، وہ اپنے چپاؤں پہ ڈالتا ہے، تو اب میں نے کیا کیا؟ تیری کامیابی کے لیے اپنا قانون مقرر کر دیا، تیری کامیابی کے لیے اپنا قانون مقرر کر دیا کہ تو مجھے پہچان جا، پہچاننے کے بعد پھر میرے قانون کو پہچان، اور پہچاننے کے بعد اپنی جان لگا، اس قانون پہ اپنی جان لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے، یہ ساری پہچان کروانے کے بعد پھر کیا فرمایا کہ اب تو ایسا کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو جائے، تو مجھے راضی کرنے پہ لگ جائے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا کچھ تیرے لیے، لیکن اے بندے تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، تو مجھے پہچان،
تو میرے ساتھ دل لگی لگا، تو مجھے پہچان کے دنیا کے اندر لوگوں کے لیے مثال بن جا، تو مجھے پہچان کے لوگوں کے لیے مثال بن جا۔ انسان دنیا میں سب کتنے مذہب ہیں، کتنے مذہب ہیں، لیکن ایک واحد یہ انسان ہے مسلمان ہے کہ یہ مسلمان سب کو اس طرف لے کے آنے والا ہے کہ جس طرف ساری انسانیت محتاج ہے، ساری انسانیت جس طرف محتاج ہے، یہ واحد ایک مسلمان ہے جو سب کو اس راستے پہ لے کے آنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو وہ سعادتیں عطا فرمائی ہیں، خاص طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ سعادتیں نصیب فرمائی کہ رہتی دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم کر دیا، اور رہتی دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قائم کر دیا۔ اور پھر راستے اتنے کھولے کہ سارے انبیاء پہلے آ کے اپنے اپنے قوم قبیلوں پہ کیا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور پھر محنت کرنے کے بعد جب ایک چلا جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے پھر تیسرا آتا ہے، لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبیوں کے سلسلے کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں اس امت کو کام سونپ دیا۔ اس امت کا ہر فرد پوری دنیا میں نقشے کو پلٹنے والا ہے اپنے عمل سے۔ ایک غریب کسان ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے اس ایک غریب کسان کی وجہ سے پوری دنیا کا نقشہ پلٹنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ، اے اللہ موسیٰ کا کوئی ساتھی بتا ایسا جو موت کے بعد موسیٰ کے ساتھ ہو۔ اے اللہ موسیٰ کا کوئی ساتھی بتا ایسا جو موت کے بعد موسیٰ کے ساتھ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ چلا جا فلاں جگہ پہ، وہاں ایک کسائی ہے، جا فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں ایک کسائی ہے، وہ تیرا ساتھی ہوگا موت کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی کہنے لگے، اللہ میں وقت کا نبی اور یہ ایک کسائی گوشت بیچنے والا، میرا اس کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے ایک دکان پہ آئے۔ دکان پہ آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کسائی سارا دن گوشت بیچتا ہے۔ بیچنے کے بعد دیکھا کوئی عمل تو دیکھو اس کا کہ سارا دن میں مجھے کوئی عمل نظر آئے، ہمیں کوئی عمل نظر نہ آیا کہ کس وجہ سے ایک پیغمبر کا ساتھ اسے مل رہا ہے۔ فرمایا اچھا، کہنے لگے دیکھ اللہ کے بندے، میں ایک مسافر ہوں، اگر تو مجھے کیا کر کہ اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دے تو میں اپنا کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسائی موسیٰ علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف چلا۔ جب گھر پہنچا تو اس نے کیا کیا، وہ جو تھیلا لیا تھا نا، اس تھیلے میں سے گوشت نکالا۔ نکالنے کے بعد اس نے گوشت کو بھونا، اور بھوننے کے بعد بوڑھی ماں ہے جو چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، تو کہنے لگا، اس نے گوشت نکالا، نکالنے کے بعد ایک ایک بوٹی پکڑی اور کہنے لگا، اے ماں یہ آج گوشت بڑا ہی اچھا میں آپ کے لیے لے کے آؤں، اے ماں اس کو کھا لے۔ ایک ایک بوٹی نکالتا ہے اور اپنے ماں کے منہ میں ڈالتا ہے، ایک ایک بوٹی ڈالتا ہے اور اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ماں کیسے کیا کہتی ہے، اے بیٹا جا تجھے اللہ موسیٰ کا ساتھ دیں، اے میرے بیٹے جا تجھے اللہ موسیٰ کا ساتھ دے، اے میرے بیٹے چلا جا اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، سیدھے اس ماں کے قدموں میں اس آدمی کے پاس، اور میں اماں جان اللہ نے آپ کی آواز سن لی، اے اماں جان اللہ نے آپ کی آواز سن لی، میں موسیٰ اور یہ تیرا بیٹا کسائی، اللہ نے میرے اوپر وحی کی کہ جا فلاں جگہ پہ تیرا ساتھی اور ایک کسائی ہے، یہ تیرا ساتھی بنے گا موت کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو دین ہے جو دین محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور وہ پہنچانے کے بعد جو ماں کا حق کیا چل رہا ہے، فرمایا ایک پیغمبر ہے جس نے ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی صورت میں گزاری، دن رات محنت مشقت، لیکن ایک ماں کی خدمت کرنے پہ ایک عام انسان کس کا ساتھی بن رہا ہے، ایک پیغمبر کا ساتھی بن رہا ہے۔ ایک ماں کی خدمت کرنے پہ کہ ماں کے منہ پہ لقمے ڈالے جا رہے ہیں، اور ماں کیسے دعا کرتی ہے، اے میرے بیٹے جا تجھے اللہ اپنے موسیٰ کا ساتھ عطا فرمائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کر کے اللہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ فلاں کسائی کے پاس چلا جا، کل موت کے بعد تیرا یہ کسائی تیرا جنت کے اندر ساتھی ہوگا۔
اس وجہ سے ماں کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ یہ دین جو ملا ہے، یہ دین جو ملا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چلتے چلتے بس ٹھیک ہے کر لیا پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک ادھر انگریز ہے، ایک ادھر غیر مسلم ہے، اپنی ماں کو اولڈ خانے میں داخل کرتا ہے، اور ایک ادھر مسلمان ہے۔ یہ ماں اور باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی خدمت کر کے، فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو شخص اپنے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ اللہ نے حکم فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے حکم کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرنا، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو مت کرنا، الا ایاہ مگر اس ایک اللہ کی بندگی کرنا۔ لیکن دوسرا ساتھ جملہ جوڑا بھائی، جہاں اللہ نے شرک کو دور کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا، فرمایا ساتھ ہی دوسرا جملہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے میرے بندو پہلا حق اللہ کا ہے اور پھر دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر، اپنے